اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے، خبردار کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور دجال دجل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ اور دھوکہ۔ جو اصل فتنہ ہے دجال کا وہ دھوکہ ہے، وہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ ہر چیز جو نظر آئے گی انسان کو، اس کو جو وہ سمجھے گا وہ اس کی حقیقت نہیں ہوگی۔ سیدی رسول اللہ نے جب تشریف فرمائی دجال کے نظام کی تو یہ فرمایا تھا کہ جس کو لوگ اس کی جہنم سمجھیں گے وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جس کو لوگ اس کی جنت سمجھیں گے وہ جہنم ہوگی۔ یعنی جس چیز کو دجال جنت بنا کر پیش کرے گا اور انسان اس کے پیچھے جائیں گے وہ ان کو جہنم میں لے کر جائے گا، اور جہاں پر لوگوں کو تصادم اور مشکل اور پریشانی اور مصیبت اور جن سزاؤں سے وہ خوف زدہ کرے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، وہاں پر جو اللہ کا بندہ سٹینڈ لے گا دجال کے خلاف، کھڑا ہوگا دجال کے خلاف، اذان دے گا دجال کے خلاف، ظاہراً اس کو بڑی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں ہوں گی، مگر اللہ کے نزدیک وہ جنت کا راستہ ہوگا۔ آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا میں دجال کا یہ نظام دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہے، کیا سیاست ہو، کیا عدالت ہو، کیا مذہب ہو، کیا معیشت ہو، کیا اقتصاد، کیا معاشرت، کیا آپس میں کوئی اور معاملہ، سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی سازشیں کر کے، بڑے بڑے جھوٹ بول کر یہ دنیا میں جنگیں برپا کر دیتے ہیں، اور سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ چاہے 9/11 ہو، چاہے کووڈ ہو، سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس جھوٹ کے دور میں انسان کس طرح اس جھوٹ سے بچے اور حقیقت کو پائے، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے عام انسان کے لیے۔ تمام سیاسی اور مذہبی لیڈر صرف جھوٹ اور خرافات اور منافقت، کفر اور ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اس کی دعا عطا فرمائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی اجازت عطا فرما، اور ہم کو باطل باطل دکھا اور ہم کو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا طلب کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ یہ دعا طلب کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ انعام کے طور پر آپ کو شرح صدر عطا کرتا ہے۔ شرح صدر کا مطلب ہے آپ کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، آپ کے قلب کو روشن کر دیتا ہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اور شرح صدر کا متضاد ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اندھے، گونگے اور بہرے اب یہ ایسے مقام پر آ گئے ہیں کہ اب ان پر کوئی توبہ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہریں لگا دی اللہ نے ان کے قلوب پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے آنکھوں پر پردے ان کے۔ یہ وہ عذاب ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو کفر اور دجال اور طاغوت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور جس پر اللہ کرم فرماتا ہے اس کو شرح صدر کا تحفہ دیتا ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود سیدی کے بارے میں فرماتا ہے، الم نشرح اللہ کا صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کیا سینہ روشن نہیں کر دیا؟ اور مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے
جو خاص طور پر آج کے اس دور کے لیے ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ربی ہمیں شرح صدر عطا فرما اور ہمارے معاملے کو آسان فرما دے جو ڈیوٹی ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری زبان میں جو گرہیں لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو بیان کرنے کے لیے ہمیں فصاحت و بلاغت چاہیے، وہ عطا فرما دے. وہ یفقہوا قولی، اور جن سے میں بات کر رہا ہوں ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو اور کانوں کو نرم کر دے کہ میری بات وہ سمجھ سکے. کوئی شخص جب اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ چاروں ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں. اگر اس میں سے ایک ہتھیار بھی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہ دین کی خاطر اذان دے سکتا ہے، نہ اس کی بات میں تاثیر ہوگی، نہ اس کا کام اللہ آسان فرمائے گا، اللہ کی تائید ہوگی، اور نہ وہ خود سمجھے گا کہ حق کیا ہے اور میں نے کیا بات کرنی اور کس سے اجتناب کرنا. یہ 4 سٹار دعا ہے. اس دعا میں 4 دعائیں ہیں. رب اشرح لی صدری، یا ربی میرا سینہ روشن فرما دے. ویسر لی امری، اب میرے کام کو آسان بھی فرما، اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آ جائیں اس ڈیوٹی میں کہ میں اس کو کر نہ سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، جو عقدہ ہے، جو گرہ لگی ہوئی ہے میری زبان میں، اس کو کھول دے. مجھے فصاحت و بلاغت عطا فرما، مجھے وہ الفاظ عطا فرما کہ میں اپنا پیغام جس طرح آپ چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچا سکوں. وہ یفقہوا قولی، اور جس سے میں بات کر رہا ہوں میری بات تو سمجھے. وہ اگر بات ہی نہیں سمجھ رہا تو بات کرنے کا فائدہ. یہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ڈیوٹی لینا چاہتا ہے، خاص طور پر اس دجال اور کفر کے دور میں، تو اس کو یہ 4 تحفے عطا فرماتا ہے. اور یہی وہ المیہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ تبلیغ اور دعوت کر رہے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں نہ ان کو شرح صدر ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ دجال کس طریقے سے حملہ آور ہو رہا ہے، نہ ان کے پاس، نہ ان کے سینے روشن ہیں، نہ ان کے پاس نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز ہے، نہ جاں پر سوز ہے، نہ مومن کی فراست ہے. خود کنفیوز ہیں. بڑے بڑے علماء نے فتوے دے دیے زہریلے ٹیکے ویکسین لگوا دو. سعودی عرب اتنی بڑی اسلامی ریاست سمجھی جاتی تھی، توحید اور شرک اور بدعت کا پوری دنیا میں طوفان تھا. سب سے پہلے جو دجال کا حملہ آیا، سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ملک یہ سارا سعودی عرب تھا. اب مکمل دجال کے پاس جا چکے ہیں. کہاں گئے اس کے علماء؟ کہاں گئے اس کی توحید؟ کہاں گئی بدعت؟ کہاں گئی شرک؟ فتوے. اس لیے آپ خطرناک ترین دور میں بس رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا ہلاک ہو گئی تھی اور صرف تھوڑے سے لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، آج کے دور میں انسان ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا اس کے اوپر. بہت بڑا احسان ہوگا مالک کا کہ کوئی بندہ آج کے دور میں اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے. نہ رزق حلال ہے، نہ سیاست، نہ عدالت، نہ معیشت. جس طرف دیکھو صرف جھوٹ اور فساد اور کفر اور شرک. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور انسانوں کی اتنی بڑی اجتماعیت کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جاتے دیکھتے ہیں. جس سے بات کرو وہ یہ کہتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. جس سے بات کرو کہتا ہے کچھ پتا نہیں کہ کیسے آگے جانا ہے، کس کی بات سننی ہے، کس کی بات نہیں سننی، کس پر اعتبار کرنا ہے، کس پر اعتبار نہیں کرنا. پرلے درجے کے مکار، جھوٹے، خائن، زانی، بدکار، غدار ملک اور قوم اور ملت کے لاکھوں لوگ ان کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں جیسے نعوذ باللہ وقت نہیں دیا گیا. کیسی ضلالت اور کیسی گمراہی اور کیسا پردہ پڑا انسانیت کے اوپر.
سیدی نے فرمایا تھا اس کا مفہوم ہے کہ سچ بولنے والے کو جھوٹا اور جھوٹ بولنے والے کو سچا تصور کیا جائے. اس زمانے کے فتنے ہیں کہ ایک شخص اٹھ کے صبح جھوٹ بولے گا، وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ میڈیا کے ذریعے آج کل کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی افواہ نکلتی ہے، پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے. ایسے دور میں ایک انسان کس طرح بچ سکتا ہے؟ یا تو اللہ نے اس پر احسان فرمایا ہو کہ خود اس کا سینہ روشن ہو، اللہ نے اس کو شرح صدر عطا فرمائی ہو، یا وہ کسی ایسے بزرگ مرشد کے ساتھ وابستہ ہو کہ جس کو اللہ نے شرح صدر عطا فرمائی. یہی طریقہ ہے نا، اور کیا طریقہ ہوگا؟ آج دنیا میں انسانوں کو دیکھو، کسی کے اوپر، کسی کے پاس کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے کہ جو زمانے کی گمراہی اور ضلالت میں اس بزرگ کے پاس جا کے مشورہ لے سکے. جو آج بڑے بڑے بابے اور علماء اور پیر نظر آتے ہیں، خود کنفیوز ہیں. اقبال نے بھی اسی بات پر ماتم کیا تھا، اٹھا میں مسجد و منبر و خانقاہ سے غم نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ کچھ نہیں. اگر ہوتا سب کچھ تو علماء حق کی اکثریت ہوتی تو امت کا یہ حال نہ ہوتا. علماء حق تو چھپ گئے، علماء حق بیچارے کی تو گردنیں مارتی ہیں، چھپ گئے. وہ فقیر کے جن کی نگاہ سے تقدیریں تبدیل ہوتی تھیں، وہ بابے نظر نہیں آتے کہ اللہ کے فیصلے آ گئے ہیں شاید اس امت کو اب تبدیل کرنے کے. یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، اللہ بدل کے رکھ دے گا تم کو اور تم کچھ کر ہی نہیں سکو گے. پوری دنیا میں آج کوئی جگہ نہیں ہے جہاں شریعت نافذ ہو، اور کوئی شریعت نافذ کرنا بھی نہیں چاہتا. اور شریعت کا نعرہ لگا کون رہے ہیں؟ وہ جہنم کے کتے خوارج، جو شریعت کا نام لے کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہیں. یعنی فتنے کا عالم دیکھیں کیا کہ اس وقت خوارج کا فتنہ اس طرح اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جو دین کا نام لینے والے خوارج ہیں. صرف سیدی نے ان کو جہنم کے کتے فرمایا کہ ان کا قرآن تم کو تمہارے قرآن سے زیادہ نظر آئے گا، ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے بہتر ہوں گی، تم سے زیادہ اچھے مسلمان دیکھنے میں نظر آئیں گے، مگر حقیقت میں جہنم کے کتے ہوں گے. کوئی مسلمان ریاست ہے جہاں شریعت نافذ ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کیوں نہ تبدیل کر دے اس قوم کو؟ گمراہی اور ضلالت کا یہ عالم کہ لوگ زانی، بدکار، غدار، ناپاک اور پلیت لوگوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور پوری قوم ان کے پیچھے جا رہی ہے. وہ خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں کو لے کے جہنم میں گریں گے. اور جو سچ بولنے والے ہیں ان پر سختیاں، ان پہ جیلیں، ان پہ پابندیاں. ایک وقت آتا ہے جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا نا، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر اللہ نے منع فرما دیا کہ اب تبلیغ بند کر دو، اب کشتی بناؤ، جو تمہاری بات سن لے گا، جو سن چکا ہے اس کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لینا، مزید دعوت دینا بند کر دو. ٹائم اپ، ختم. جب سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اس وقت دعوت و تبلیغ و توبہ کا وقت ختم ہو چکا. اس وقت جس نے ساتھ آنا تھا وہ آ چکا. جو مذاق اڑانے والے تھے وہ سارا وقت مذاق ہی اڑاتے رہے. کہاں ہے وہ طوفان، کیوں کشتی بنا رہے ہیں، یا تو خشکی ہے، پاگل ہو گئے نعوذ باللہ. آج کے دور میں یہ حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. بابے یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑی جماعت ہوگی، قلیل من الاخرین، جو قرآن کہتا ہے بعد والوں میں سے بہت ہی تھوڑے ہوں گے وہ کہ جو کسی صالح مرشد سے وابستہ ہوں گے، جن کو اللہ شرح صدر عطا فرمائے گا، جو اس دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے. یہ ویکسین پہلا امتحان تھا، کتنے لوگ بچے؟ کچھ خوفزدہ ہوئے، کچھ دباؤ میں آ گئے، سٹینڈ کسی نے نہیں لیا. جس نے ویکسین لگوائی وہ دجال کے چال میں، دجال کے پھندے میں پھنس گیا. یہ ایک ٹیسٹ تھا خالی. ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ مارے گئے، پھنس گئے اس کے ساتھ. اگر زندہ بچ بھی جائے تو کم از کم انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ جب بھی ہم پر اس طرح کا کوئی دباؤ آئے گا ہم دجال کے آگے سے دریز ہو جائیں گے. ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے، ہم بہانے کریں گے لیکن اطاعت دجال کی کریں گے.
ایسے لوگ کسی کام کے نہیں. اور کتنے تھے جو پوری دنیا کے اربوں خربوں ڈالر کے پروپیگنڈے کے باوجود چٹان کی طرح کھڑے رہے. ہم اس دجال کی چال میں نہیں آئیں گے, ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, ہم کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھیں گے, ہم ماسک نہیں لگائیں گے. بہت تھوڑے لوگ تھے دنیا میں, تھے بہت تھوڑے لوگ تھے. اور آگے تو اس سے بھی زیادہ سخت امتحان آنے والے ہیں. آگے بھوک کا بھی آئے, قحط بھی ہوگی, خوف اور جنگیں بھی ہوں گی, بیماریاں بھی ہوں گی. نعوذ باللہ ایسے ایسے دھوکے ہوں گے, ایسے ایسے ہولوگرامز ہوں گے, ایسی ایسی طاقتیں آئیں گی سامنے. اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی سیدی سے مضبوط رشتہ قائم نہ ہوا, انسان ایک لمحے میں گمراہ ہو. ابھی تو نہ جانے یہ کتنے شکلیں بدل بدل کر دجال انسانوں کے سامنے آئے گا. اس دور میں کثرت سے استغفار کریں, کثرت سے استغفار کریں. یہ بہت فتنوں کا دور ہے, بارش کے قطروں کی طرح فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. آپ ٹی وی آن کریں وہاں جھوٹ نکل رہا ہے, آپ نیٹ کھولیں وہاں جھوٹ نکل رہا ہے, آپ موبائل کھولیں اس میں سے جھوٹ ابل رہا ہے, آپ محفلوں میں بیٹھے وہاں جھوٹ ابل رہا ہے. سوائے جس پر اللہ کا فضل ہو کوئی انسان اس جھوٹ سے نہیں بچ سکے گا. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر اللہ نے تم کو شرح صدر عطا فرمایا ہے, تم ان دجال کے فتنوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہو جیسے وہ ہیں. اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی, مجھے سیدی نے فرمایا, یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت وہی دکھا جو وہ ہے, نہ وہ کہ جو وہ چھپ کے آتی ہے, چھپا کے جو پیش کی جاتی ہے ہمارے سامنے. کثرت سے استغفار کرو اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو. اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی, اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. یہ آج کل کے دور کی دعائیں ہیں کہ جب چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور انسان کو سچ نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ تم سب کو شرح صدر عطا کر کے رکھے, سیدی رسول اللہ کے قدموں میں آپ کے سائے میں رکھے, دجال اور شیاطین کے فتنوں سے بچائے. آپ لوگوں کو سچ کو دیکھنے اور اس کی اتباع کی توفیق اور اجازت عطا فرمائے, اور باطل کو دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو سمن بکمن اور عمیون والی جماعت میں شامل نہ فرمائے, اس جماعت میں شامل نہ فرمائے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جیسے کہا کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے یہ دعائیں پڑھو کہ اللہ آپ کو حقیقت اور سچ دکھا کر رکھے, آپ کا سینے روشن رکھے, آپ کا قلب منور رکھے, اور آپ کو اندھا گونگا اور بہرا ہونے سے بچائے. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان اندھا گونگا اور بہرا ہو چکا ہے. اس کو کوئی اذان کی آواز نہیں آتی, اس کو کوئی اذان حق سنائی نہیں دیتا, اس کو کوئی مرد آزاد نظر نہیں آتا, اس کو کوئی صراط مستقیم سجھائی نہیں دیتا. سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ گھپ تاریک رات ہے اور صرف اللہ کے کچھ نیک بندے تھوڑے سے رہ گئے جو قندیل رہبانی جو اقبال کہتے ہیں, تھوڑے سے تاریکی کے اندر ایک چراغ لے کر کھڑے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن بہت تھوڑے ہیں, بہت زیادہ تھوڑے ہیں. قلیل من الاخرین, وہ تھوڑے ہی ہوں گے, پر جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا وہ تھوڑے ہی ہوتے جائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.